جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مگر و مہ پتہ ملتا نہیں، یار سا کوئی نہیں، یار سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن مجھ پر صبح 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اسے میری شفاعت حاصل ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ یہ اللہ کا خاص ہم پر احسان ہے، یہ خاص کرم ہے، یہ خاص توجہ ہے کہ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ذکر کریں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے افضل اور اعلیٰ۔ ہم نے اس کے پہلے کے درس میں سنا کہ آپ کا مبارک بچپن کتنا خوبصورت۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کی پیاری امی جان نے آپ کی کیسی پرورش کی اور آپ کن کمالات اور کن اوصاف کی ملکہ تھی۔ آج انشاءاللہ عز و جل اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ ہم یہ ذکر کریں گے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کتنا اعلیٰ تھا، آپ کے والد کن خوبیوں کے مالک تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء و اجداد اللہ پاک کی توحید کے قائل تھے، قیامت اور حساب کتاب پر ایمان رکھتے تھے۔ اب یہاں ایک وسوسہ آ سکتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال میں کیا، اس کے بعد دین کی دعوت دی، تو آپ یہ سمجھے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے بھی آباء اور اجداد تھے وہ دینی ابراہیم کے احکام کو مانتے تھے۔ ہر نبی نے آ کر یہی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو آپ کے جتنے بھی آباء اور اجداد تھے وہ کیا مانتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احکام کو مانتے تھے۔ آپ اللہ کو ایک مانتے تھے، قیامت کے دن پر آپ ایمان رکھتے تھے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے بھی آباء اور اجداد ہیں آخرت کے دن پر ایمان رکھتے تھے اور اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ فرماتے ہیں میں پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے آباء اور اجداد میں سے سب ایمان والے تھے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ میں پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنا یہ عقیدہ پختہ کر لینا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، آباء اور اجداد یہ سب اہل ایمان ہے اور سب جنتی ہے،
رسول پاک وہ ہستی ہے جنہیں ہمیں یہ سکھایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ وہ ہستی جنہوں نے ہمیں ماں کی عظمت بتائی کہ ماں کی کیا عظمت ہے، باپ کس مقام پر فائز ہے۔ اب اگر ان کے والدین کریمین یہ جنتی نہیں ہوں گے، ایمان والے نہیں ہوں گے، تو پھر اور کون ایمان والا ہوگا؟ تو ہم یہ پہلے اپنا عقیدہ مضبوط کر لے اور اس عقیدے کو اپنی نسلوں میں ڈالے اور انہیں یہ سکھائے کہ والدین مصطفیٰ جنتی جنتی، مادر مصطفیٰ جنتی جنتی، سب آبا اور اجداد بھی جنتی جنتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسولوں کو انسانی صفت کے حساب سے سب سے بلند مقام عطا فرمایا تاکہ کوئی شخص بھی آپ کے بارے میں کوئی نیچی بات نہ کہے۔ جس طرح سب انبیاء شرم و حیا، بہادری، سخاوت، سچائی، امانت داری، نرم مزاجی، انصاف اور ذہانت ہر انبیاء میں ہوتی تھی، اسی طریقے سے ان کے خاندان میں بھی اللہ تعالیٰ نے سچائی کو رکھا تھا، ایمانداری کو رکھا تھا، شرم و حیا کے سب پیکر تھے، سب سخاوت والے تھے، سب سچائی والے تھے، سب امانت دار تھے اور سب ذہین تھے۔ لیکن بات جب پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آتی ہے تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو جتنے نبی تھے سب کے اوصاف کا جامع بنا کر پیارے آقا کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ میرے آقا سب سے اولا اور اعلیٰ، اور ان کے خاندان والے، ان کے نسب والے، یہ بھی سب سے اولا اور اعلیٰ ہے۔ ایک یہ بھی سچائی ہے کہ مکے کے اندر جو کفار مکہ تھے وہ سرکار کے دشمن تھے، لیکن کوئی اس بات سے انکار نہیں کرتا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے، یہ امانت دار ہے اور آپ کا نسب سب سے اعلیٰ اور اولا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے ایمان نہیں لے کر آئے تھے، اس زمانے میں آپ کو ہرقل کے بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا۔ آپ جب دربار میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ بادشاہ جو ہے وہ ان سے سوال کر رہا ہے، اور بادشاہ نے سوال کیا کہ اے ابو سفیان، محمد کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان فرماتے ہیں ہوا فینا ذو نسب، یعنی وہ ہم سب میں سب سے زیادہ شریف اور بلند خاندان سے ہے۔ یہ بات کہہ کر حضرت ابو سفیان نے یہ ثابت کر دیا کہ کفار مکہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب کو سب سے اعلیٰ مانتے تھے۔ خود میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک نے مخلوق بنائی اور مجھے بہترین مخلوق یعنی انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس میں رکھا۔ پھر میرے اللہ نے مخلوق کے دو حصے کیے، عرب اور عجم۔ عرب جو ہے وہ بہترین حصہ ہے تو میرے اللہ نے مجھے عربوں میں رکھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے عربوں میں قبیلے بنائے تو اس میں سب سے بہترین قبیلہ قریش بنایا۔ اللہ نے مجھے اس قبیلہ قریش میں رکھا، اللہ نے ہر جگہ مجھے اعلیٰ رکھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں
کہ اس قبیلے قریش میں اللہ نے خاندان پیدا فرمائے اور سب سے بہترین خاندان، سب سے اچھے اخلاق والا خاندان بنو ہاشم کا خاندان تھا، تو میرے مولا نے مجھے اس خاندان میں پیدا فرمایا۔ اللہ نے ہر جگہ مجھے اعلیٰ رکھا۔ یہ رسول کریم خود ارشاد فرماتے ہیں، جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے تمام زمینوں کے سمتوں کو چھان ڈالا، گوشوں گوشوں کو چھان ڈالا، لیکن یا رسول اللہ میں نے آپ سے بہتر کسی کو نہ پایا، اور میں نے بنی ہاشم کے گھرانے سے بہتر کوئی گھرانہ نہیں دیکھا۔ میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کھانا پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے پاک، سب سے عزت دار، سب سے عمدہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ہر طریقے سے اونچائی عطا فرمائی اور یہ ارشاد فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت سیدنا عبداللہ، یہ آپ کے والد کا نام اسم گرامی ہے۔ رسول اللہ کے والد محترم نہایتی حسین اور جمیل تھے۔ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اتنے حسین تھے، اتنے جمیل تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن سے آپ کو نوازا تھا کہ جب آپ مکے کی گلیوں سے گزرتے تو لوگ دروازے پر آ کے کھڑے ہو جاتے اور آپ کا دیدار کرتے۔ ارے دیدار کیوں نہ کرے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہے۔ صرف 16 سال کی آپ کی عمر تھی، آپ کی جوانی بے مثال جوانی تھی۔ حضرت عبداللہ بڑے حسین و جمیل تھے، لیکن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ آپ کے والد حضرت عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ یا اللہ تو مجھے 10 بیٹے عطا فرما، میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ جب حضرت عبداللہ 16 سال کے ہوئے تو ان کے والد کو وہ منت یاد آ گئی۔ آپ نے سب بیٹوں کو بلایا اور آپ نے کہا کہ میں نے ایسی ایسی منت مانی ہے کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرماتا ہے تو میں ایک بیٹا اللہ کے راہ میں قربان کر دوں گا۔ سب بیٹے تیار ہو گئے۔ اب قرعہ اندازی ہوئی، سب بیٹوں میں سے جو نام نکلا وہ حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اب حضرت عبداللہ کو قربان کرنے کی تیاری ہونے لگی۔ یہ بات جب قریش کے سرداروں تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ حضرت عبداللہ بڑے حسین تھے۔ اب جو سردار تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ایک بار پھر سے قرعہ اندازی کرتے ہیں، ایک طرف 10 اونٹ رہیں گے، ایک طرف حضرت عبداللہ رہیں گے۔ اگر قرعہ اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام پھر بھی نکلا تو ہم 10 اونٹ کو بڑھا دیں گے۔ ہوا ایسے ہی، قرعہ اندازی ہوئی، 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ کا نام رکھا گیا۔ نام پھر سے حضرت عبداللہ کا نکلا، 20 اونٹ کر دیے گئے۔ پھر قرعہ اندازی ہوئی، پھر نام حضرت عبداللہ کا نکلا، اونٹ 30 کر دیے گئے، 40 کر دیے گئے، 50 کر دیے گئے۔ نام حضرت عبداللہ کا نکلتا جا رہا تھا، جب اونٹ کی تعداد 100 تک پہنچی، اللہ کی اس میں کیا حکمت ہوگی، اب قرعہ اندازی میں اونٹ کا نام نکلا تو 100 اونٹ کو ذبح کر دیا گیا اور اللہ نے حضرت
عبداللہ کی حفاظت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی کے بعد ان کا لقب ذبیح ہوا۔ کیا ہوا؟ ذبیح ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت پہلے سے ہی جو ہے وہ ہونے لگی تھی۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ عبداللہ کے بدن سے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، ان کے چچا نے خواب دیکھا کہ عبداللہ کے بدن سے ایک سفید پرندہ نکلا اور وہ پرندہ مشرق اور مغرب میں اونچائیوں پہ اڑنے لگا۔ وہ پرندہ سفید رنگ کا تھا۔ پھر وہ پرندہ کعبے کی چھت پر بیٹھ گیا۔ تمام قریش مکہ سجدہ میں گر گئے۔ پھر زمین اور آسمان کے درمیان وہ پرندہ اڑنے لگا، اونچائیوں پر اڑنے لگا۔ جب یہ خواب انہوں نے دیکھا تو یہ خواب انہوں نے قریش کے کاہن، ایک خواب کی تعبیر بتانے والے سے پوچھا۔ جب یہ خواب پوچھا تو اس کاہن نے کہا کہ اگر آپ کا خواب سچا ہے تو حضرت عبداللہ کے پشت سے ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جس کی چرچے پورے مشرق اور مغرب میں ہوں گے، اور سارے قریش کے لوگ ان کی بات مانیں گے۔ اور یہ جو بات ہو رہی تھی، یہ بات آمینہ کے لال مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نشاندہی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم کا نکاح یہ 16 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کا نکاح مکہ شریف کے معزز خاندان بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف کی بیٹی، جو نہایتی پارسا، نہایتی حسین و جمیل، پردے کی پابند، با اخلاق اور جسے حکیمہ کہا جاتا تھا کیونکہ آپ بہت ہوشیار اور عقل مند تھی، حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ کے ساتھ ہوا۔ اور یہ جو نکاح ہوا یہ مینا کے میدان میں ہوا۔ مہینہ رجب کا تھا، دن جمعرات کا تھا اور شب جمعہ تھی۔ جب نکاح ہوا تو دن جمعرات کا تھا اور شب جمعہ تھی۔ اسی رات حضرت عبداللہ کی پیشانی سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آمنہ کے شکم میں منتقل کیا گیا، یہاں تک کہ حضرت امام حنبل فرماتے ہیں کہ یہ جو شب جمعہ ہے یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا اور شب جمعہ میں پیارے آقا جن پر قرآن نازل ہوا ان کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے حضرت آمنہ کے شکم میں منتقل ہوا۔ ہمارے غوث اعظم بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ جمعے کا جو شب ہے وہ بڑی عظیم شب ہے۔ اب ہمیں یہاں اس بات کا دھیان دینا چاہیے، اس بات پہ توجہ دینا چاہیے کہ جب یہ شب اتنی عظیم شب ہے تو اس شب میں ہمیں درود پاک کی خوب کثرت کرنی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم نکاح کے بعد آپ ایک قافلے کے ساتھ تجارت کے کام سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ روانہ ہوئے تو واپسی میں آپ کی طبیعت علیل ہو گئی۔ جب آپ مدینہ منورہ سے آپ آ رہے تھے، گزر رہے تھے، دیکھیے اللہ کا کیا نظام ہے کہ مدینہ منورہ سے جب گزر رہے تھے تو آپ کی طبیعت اور زیادہ علیل ہوئی۔ آپ کا وہیں پر ننیال تھا، آپ کو لوگوں نے وہیں رکھ دیا علاج کے لیے، لیکن کچھ ہی دنوں میں آپ وصال فرما گئے اور مسجد نبوی شریف کے پاس ہی آپ کو جو ہے
وہ دفن کر دیا گیا۔ تب وہاں مسجد نبوی شریف نہیں تھی، لیکن اللہ کا نظام اللہ ہی جانے 1400 سال کے بعد جب مسجد نبوی شریف کو وسعت کے لیے جو پھیلایا گیا تو بہت سی قبروں کو وہاں سے منتقل کیا گیا۔ بہت سے صحابہ کی قبریں تھی، جس میں حضرت عبداللہ کی بھی قبر تھی، آپ کا مزار پاک تھا۔ 21 جنوری 1978 کے مطابق ایک اخبار میں آتا ہے کہ مسجد نبوی شریف کی وسعت کے سلسلے میں جب وہاں قبر کھودی گئی تو حضرت عبداللہ کی قبر بھی وہاں موجود تھی۔ جب آپ کی قبر کو کھولا گیا تو اتنی خوشبو اس قبر سے جو ہے وہ پھیلنے لگی کہ مدینہ منورہ میں پوری خوشبو پھیل گئی۔ اور خوشبو کیوں نہ پھیلے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے۔ کسی عاشق نے کہا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہے۔ جب دیکھا گیا تو نہ آپ کا کفن میلا تھا، نہ آپ کے بدن پہ کوئی مٹی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کو ابھی ابھی دفنایا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا یہ مرتبہ، والد محترم کا یہ مرتبہ، اور آپ کی اعلی نسب جو ہے وہ سب اعلیٰ ہے، کیونکہ میرے رسول پاک بھی اعلیٰ، ان کی نسل بھی اعلیٰ۔ عاشق کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اور آداب یہ سب اعلیٰ اور نسل بھی اعلیٰ۔ عاشق فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ ہم سب کو رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء اور اجداد سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے جو درس سنا، آپ لوگ خود اس بات کو محسوس کرے، کیا اتنی اس بارے میں نالج ہمیں تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا یہ نام تھا اور پھر آپ کے ساتھ ایسا ہوا، آپ اتنے اوصاف کے مالک تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا نوازا تھا، آپ اتنے خوبصورت تھے۔ تو یہ باتیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے بہت سے اسلامی بھائیوں کو معلوم ہوگی، لیکن بہت سو کو نہیں معلوم ہوگی۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم جس کو مانتے ہیں، ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اگر ہمیں یہی نہیں معلوم کہ ان کے والدین کے کیا نام ہیں، انہیں کتنے بیٹے تھے، انہیں کتنی بیٹیاں تھیں، میں آپ یہ سمجھے کہ میں سوال کرتا جا رہا ہوں، آپ اپنے ذہن میں اس کا جواب دیتے جائیے کہ کتنے بیٹے تھے، کتنی بیٹیاں تھیں، آپ نے کتنے نکاح فرمائے، اچھا اتنے نکاح کیوں فرمائے، کیا اس کے پیچھے ریزن تھا، واٹ واز دی ریزن بیہائنڈ اٹ۔ آپ سوچیں کہ ہمیں ان سب چیز کی معلومات ہے، جب کہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور وہ کلمہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ محمد رسول اللہ نہ کہے۔ جس نبی کو ہم مانتے ہیں، اگر اس نبی کے بارے میں ہمیں یہی نہیں معلوم ہوگا کہ آپ کی نسب کیا ہے، آپ کے خاندان کون سا ہے، آپ کس طریقے سے تجارت فرماتے تھے، آپ نے کیا درس دیا ہے، تو ہم زندگی کیسے جی رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے معلومات ہمیں ملے تو یہ جتنے بھی درس ہے آپ اس میں شامل ہوئیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ رسول اعظم کا بچپنا کیسے گزرا، آپ کی جوانی کیسی تھی، آپ کے ازواج کے ساتھ کتنی محبت سے رہتے تھے، تکلیف آنے پر آپ کیا کرتے تھے، یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ تو آپ کوشش کریں کہ یہ تمام درسوں میں جو ہے وہ حاضری دیں انشاءاللہ، تو آپ کی معلومات میں اور اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ جو بھی ذکر ہوا اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
دو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مہر و مہ پتہ ملتا نہیں، یار سا کوئی نہیں، یار سا کوئی نہیں، آپ سا